الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی مار بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنے دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا ہے۔ یہ محض اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے اسے عطا کرے۔ اس لیے میری بہنوں، معمول کے مطابق سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی مبارک مجلس میں پہنچایا ہے، اور ہمارے بڑوں سے سنا ہے کہ جو بیٹھنے کا حق ادا کرو گے اللہ سننے کی توفیق دیں گے، جو بیٹھنے کا حق ادا کرے گی اللہ اسے سننے کی توفیق دیں گے۔ اور بیٹھنے کا حق یہ ہے کہ ادب کے ساتھ بیٹھیں، اپنے سروں کو ڈھانپ کر بیٹھیں، آپس میں باتیں بالکل نہ کریں، نہ زبان سے نہ اشارے سے۔ اور جس کی گود میں بچے ہیں وہ مجلس کے کنارے پر بیٹھیں تاکہ وہ بچے دوسروں کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اور آگے فرمایا کہ جو سننے کا حق ادا کریں گی اللہ اسے عمل کی توفیق دیں گے۔ سننے کا حق یہ ہے میری بہنوں کہ اپنی ذات کے لیے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میری دینی ماں اور بہنوں، ہم سب کے جمع ہونے کا مقصد جو ہے وہ اللہ کا دین ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم سب کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا، جس کی زندگی میں اللہ کا حکم ہوگا، اور جس کی زندگی میں پیارے نبی کا طریقہ ہوگا اللہ اسے کامیاب کریں گے۔ اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا، پیارے نبی کا طریقہ نہیں ہوگا، دنیا کے سارے اسباب اور دنیا کی ساری شکلیں اور دنیا کے سارے عوامر کے ہونے کے باوجود اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی ناکام کریں گے، آخرت میں بھی ناکام کریں گے۔ یہ میری بہنوں اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اٹل قانون ہے۔ آج تک جتنے کامیاب ہوئے ہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے صحابہ ہو، چاہے تابعین ہو، چاہے تبع تابعین ہو، چاہے مشائخ ہو، چاہے اللہ والے ہو، چاہے علماء کرام ہو، کہ جتنے کامیاب ہوئے ہیں اللہ کے دین کی بنیاد پر کامیاب ہوئے ہیں، اور آج تک جتنے ناکام ہوئے ہیں ان تمام کے ناکامی کی بنیاد بے دینی ہے۔ تمام کے تمام کی ناکامی، چاہے وہ فرعون ہو، نمرود ہو، حامان ہو، شداد ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ان تمام کی ناکامی کی بنیاد بے دینی ہے۔ جتنی قوموں کے واقعات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائے، قوم نوح کا واقعہ، قوم ابراہیم کا واقعہ، قوم موسیٰ یعنی بنی اسرائیل کا واقعہ، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، جتنی قوموں کی ہلاکت اور بربادی کی داستان
قرآن نے بیان کی ہے، میری بہنوں ان تمام کی بربادی کی بنیاد اللہ کے دین کا زندگیوں میں نہ ہونا ہے۔ ایک قوم بھی آپ ایسی نہیں بتا سکتی جو اس لیے ناکام ہو گئی کہ اس کے پاس اسباب نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، مکانات نہیں تھے، چیزیں نہیں تھی، شکلیں نہیں تھی، اسباب نہیں تھے، ایجوکیشن کی کمی تھی۔ ایک قوم آپ نہیں بتا سکتی کہ جو کسی اسباب کی کمی کی بنیاد پر ناکام ہوئی ہو، بلکہ ساری قوموں کی ناکامی کا ایک ہی سبب ہے، وہ اللہ کے دین کا زندگیوں میں نہ ہونا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے صحابہ کو کامیاب کیا، نبیوں کو کامیاب کیا، تابعین کو اور تبع تابعین کو کامیاب کیا، اولیاء اللہ کو کامیاب کیا، ہمارے اکابرین کو اور مشائخ کو اور اللہ والوں کو اور علماء کرام کو اللہ نے کامیاب کیا۔ ان تمام کی کامیابی کی بنیاد اللہ کا دین ہے۔ ورنہ صحابہ تو وہ تھے جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا، کپڑے نہیں تھے، مکانات چھوٹے چھوٹے تھے، کہ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ ایک مہمان ہے، اس کو آج رات کی مہمانی کون کرے گا؟ ایک صحابی انصاری کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی میں ان کی مہمانی کروں گا، یہ کہہ کر ان صاحب کو لے کر اپنے گھر پہنچے اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، تم ان کے کھانے کا انتظام کر دو۔ ان کی بیوی نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، ہمارے گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، تھوڑا بہت کھانا ہے جو ہمارے بچوں کے لیے ہیں، آج کی رات تو ہماری فاقے کی رات ہے۔ ان صحابی نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، تم ایسا کرو بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دو اور جو کھانا تم نے بچوں کے لیے رکھا ہے وہ کھانا مہمان کو کھلا دو۔ ابو اللہ کی بندی اللہ والی تھی، مہمان کا اکرام جانتی تھی، مہمان کا اکرام اللہ کا حکم ہے اسے پتا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دیا اور وہ کھانا لے کر دسترخوان بچھا کر اس مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے اور چراغ کو درست کرنے کے بہانے اندھیرا کر دیا تاکہ اندھیرے میں پتہ نہ چلے کہ کھانا کون کھا رہا ہے۔ اب خود بھی بھوکی ہیں، شوہر بھی بھوکا ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، اور دوسرے دن جب اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام آسمان سے یہ آیت لے کر آتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کے ذریعے سے ان مرد اور عورت کو کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ کامیاب ہیں جو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں مہمان کے اکرام کو۔ میری دینی ماں اور بہنوں، سوچو گھر میں کھانا نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، خود بھی بھوک سے ہیں، اور اللہ کی طرف سے پروانہ مل رہا کہ یہی کامیاب لوگ ہیں۔ کہ وہ کامیابی کیا تھی؟ وہ کامیابی اللہ کے حکم کا پورا ہونا تھا۔ کوئی بات نہیں میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، کوئی بات نہیں میرے بچے بھوکے ہیں، لیکن اگر اس حال میں بھی میں نے اور آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ اے میرے بندے اور میری بندیوں، ہم نے تم کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ اس کے لیے میری بہنوں سب سے پہلا سبق ہمارا یہ ہے
کہ میرے تمہارے دلوں کے اندر اس بات کا یقین بیٹھے کہ اللہ پاک نے میری آپ کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے، کہ یہ بات یقین کے درجے میں ہمارے دلوں میں اترے، یہ بات یقین کے درجے میں ہمارے دلوں میں اترے کہ پانی میں شکر ڈالنے سے پانی میٹھا ہوتا ہے اور پانی میں نمک ڈالنے سے پانی کھارا ہوتا ہے۔ یہ بات جیسے ہمارے دلوں کے اندر یقین پکڑی ہوئی ہے کہ 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بڑے میاں تک اور 8 سال کی بچی سے لے کر 80 سال کی بڑی اماں تک ہر ایک سے پوچھو بہن پانی میں شکر ڈالنے سے، تو بہن کہے گی پانی میٹھا ہوگا، اور پانی میں نمک ڈالنے سے تو بہن کہے گی پانی کھارا ہوگا۔ کہ جیسے اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں اترا ہے، اس سے آگے درجے کا یقین جس کو اس طرح کہا جائے گا کہ پانی میں شکر ڈالنے سے ہو سکتا ہے پانی میٹھا نہ ہو، اور پانی میں نمک ڈالنے سے ہو سکتا ہے پانی کھارا نہ ہو، یہ تو ممکن ہے کہ پانی میں شکر پڑنے سے پانی میٹھا نہ ہو اور پانی میں نمک پڑنے سے پانی کھارا نہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن میری بہن زندگی میں دین ہو اور اللہ کامیاب نہ کرے، اور زندگی میں بے دینی ہو اور اللہ کامیاب کر دے، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ بے دینی میں زندگی کا سکون نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ زندگی بنتی نظر آئے گی، ظاہری طور پر کچے مکان پکے بنتے نظر آئیں گے، ظاہری طور پر بدن پر اچھے کپڑے نظر آئیں گے، ظاہری طور پر گھر کے سامنے سواریاں کھڑی ہوتی نظر آئے گی، لیکن یاد رکھنا میری بہنوں، دین کے زندگی میں نہ ہونے کی بنیاد پر اللہ رب العزت میری تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کریں گے ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کریں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ رب لما حشرتنی اعمیٰ، وہ یوں کہے گی اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھنے والی تھی۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، کہ دنیا میں تمہارے سامنے ہماری نشانیاں آئی تھی، تم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، آج ہم تمہیں جھٹلا دیتے ہیں۔ کہ دین کے نہ ہونے کی بنا پر میری بہنوں زندگیاں تنگ ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھنا جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ اسباب نہیں چھینتے بلکہ اسباب کے لائن کا سکون چھین لیتے ہیں۔ دنلوپ کے گدے ہیں، اے سی کے کمرے ہیں اور راحت کے سارے اسباب موجود ہیں، لیکن پوری رات یہ کروٹ بدل کر رات گزارے گی، اس کی آنکھوں میں نیند نہیں آئے گی، اس کے دلوں میں چین اور سکون نصیب نہیں ہوگا۔ کہ مال سے مکان بن جائیں گے، مال سے بیڈ روم بن جائیں گے، مال سے راحت کے اسباب بن جائیں گے، مال سے دوائیاں مل جائے گی، لیکن یاد رکھو زندگی میں شفا اور زندگی میں سکون اور زندگی میں اطمینان میری بہنوں اللہ کے حکموں کو پورے کیے بغیر نہیں آ سکتا، پیارے نبی کی سنتوں پر چلے بغیر نہیں آ سکتا۔ بلکہ اس کے بالمقابل اگر زندگی میں دین ہے اور زندگی میں اللہ کا حکم ہے اور زندگی میں پیارے نبی کی سنت ہے اور زندگی میں اپنی آخرت کی فکر ہے تو میری بہنوں پھٹی چٹائی پر اور چٹنی روٹی کھا کر جھوپڑی میں بھی چین اور سکون کی اللہ زندگی میسر کرے گی۔ آج ہماری زندگی پہ ہم نظر ڈالیں، سارے اسباب ہمارے پاس ہیں، ساری آسائشیں ہمارے پاس ہیں، وافر مقدار میں ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس اسباب ہے، ہمارے پاس چیزیں ہیں،
ہمارے کچے مکان پکے بن گئے، ہمارے دسترخوانوں پر کھانے سجائے جا رہے ہیں، ہمارے بدن پر مہنگے سے مہنگے کپڑے ہیں، اور ہمارے دروازے پر 2 پہیے اور 4 پہیے والی مہنگی سے مہنگی سواری کھڑی ہے۔ لیکن ذرا اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھو بہن، ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہو چکا ہے۔ مائیں پریشان ہیں اولاد سے، کہ ایسی پریشان ہیں کہ جس اولاد کے لیے نہ جانے کتنے دیار کے چکر کاٹے، اور نہ جانے جس اولاد کے لیے کعبہ کا پردہ پکڑ کر اس نے دعا کی کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے دے، لیکن اللہ نے اس کو جو اولاد دی ہے وہ اولاد ایسی درد سر بنی ہے، اور اللہ نے اس اولاد کو ایسا نافرمان بنایا ہے کہ وہ ماں، جس ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں پالا، اور وہ ماں جس نے اپنے خون کا دودھ بنا کر پلایا، وہ ماں جس نے اس کے ہر نخرے برداشت کیے، وہی ماں آج اس معاشرے میں اتنی پریشان ہے کہ وہ ماں یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ کاش تو میرے پیٹ سے پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ کہ زندگیاں خدا کی قسم اللہ نے اتنی تنگ کر کے رکھی ہے۔ اور یاد رکھنا میری بہنوں، ان تنگیوں کا علاج مال نہیں ہے، ان تنگیوں کا علاج اسباب نہیں ہے، ان تنگیوں کا علاج ہمارے اولادوں کا ملکوں میں چلے جانا نہیں ہے۔ بلکہ ان تمام تنگیوں کا علاج قرآن نے بیان کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو مرد یا عورت اپنی زندگی میں اچھے اعمال کو لائے گی بشرط یہ کہ وہ ایمان والا ایمان والی ہو، اللہ رب العزت فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ پاکیزہ زندگی دیں گے۔ پاکیزہ زندگی کس کو کہتے ہیں؟ آج کے زمانے کے اعتبار سے بغیر ٹینشن اور بغیر پرابلم کے آپس میں محبت بھری زندگی، آپس میں الفت بھری زندگی، ساس اور بہو کا رشتہ، ماں اور بیٹی کا رشتہ ہو، دیورانی اور جیٹھانی کا رشتہ، بڑی اور چھوٹی بہن کا ہو، بھابھی اور ننند کا رشتہ سگی بہنوں جیسا ہو۔ جب یہ حالات ہمارے گھروں میں آئیں گے تب ہمیں کہا جائے گا کہ یہ زندگی حیاتاً طیبہ ہے۔ آج تو میری بہنوں دل پھٹے ہوئے ہیں، کئی سالوں کی محنت کے بعد اور کئی 100 لڑکیاں ریجیکٹ کرنے کے بعد ایک خوبصورت اور پیاری لڑکی ہم اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لڑکے کے لیے پسند کرتے ہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے بڑی منت سے اور بڑی خوشی سے اس لڑکی کو اپنے گھر میں لاتے ہیں، لیکن 6 مہینے نہیں ہوتے، 6 مہینے نہیں ہوتے ہمارے دل ایسے پھٹتے ہیں کہ ساس بہو کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں، بہو ساس سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے میری بہنوں یہ بات اپنے دل میں بٹھاؤ، ہم سب کی کامیابی اللہ کے دین میں ہے، اللہ کا دین ہماری زندگی میں آوے، یہ ہماری زندگی کا سب سے پہلا مقصد ہے۔ اسی کے لیے یہ جوڑ ہیں کہ اس جوڑ کے ذریعے سے یہ بات ہمارے مردوں کو بھی اور ہماری عورتوں کو بھی سمجھائی جا رہی، اپنی ذات سے دیندار بنو، اپنی ذات سے دیندار بنو۔ معاف کرنا، آج ہم دیندار دکھنا چاہتی ہیں، دیندار بننا نہیں چاہتی۔ کہ دیندار گھرانوں کی بچیاں ہیں، ماں بھی دیندار ہے، باپ بھی دیندار ہیں، اور خاندان دیندار کے اعتبار سے ہیں، تو وہ بچی مجبور ہے برقع پہننے پر، اور وہ بچی مجبور ہے پردہ کرنے پر، ورنہ قسم خدا کی ہمارے بچے اور بچیوں کے دل کے داعیے تو وہی ہیں جو دنیا میں پل رہے ہیں، پنپ رہے ہیں۔
کہ میں فلاں کے جیسی بنوں اور میں فلاں کے جیسے جو ہے ڈریسنگ کروں اور میں فلاں کے جیسی تیار ہوں. شادی بیاہ کے موقع پر اور عید برات کے موقع پر ہماری وہ بچیاں بھی اپنے شوق کو پورے کرنے سے چوکتی نہیں ہیں. کہ میری بہنوں، ہم دیندار دکھنا چاہتی ہیں، دیندار بننا نہیں چاہتی. دیندار بننے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارا یقین سب سے پہلے صحیح ہو. دیندار بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے یقین کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دل میں اللہ کے سوا کسی کا یقین نہ ہو. اللہ رب العزت میری بہنوں ساری غلطیاں معاف کر دیں گے، سارے گناہ معاف کر دیں گے، ساری چیزیں معاف کر دیں گے، لیکن اللہ رب العزت اپنی ذات کے ساتھ کسی شریک کو برداشت نہیں کریں گے. ایک عورت اپنے مرد کی ساری غلط عادتیں برداشت کر لیتی ہیں، ساری غلطیاں برداشت کر لیتی ہیں، لیکن اپنی ذات کے ساتھ کسی کی شرکت کسی عورت کو برداشت نہیں. کہ غلطیاں تو معاف ہو سکتی ہیں لیکن بے وفائی معاف نہیں ہوتی. غلطیاں تو معاف ہو جاتی ہیں مگر بے وفائی معاف نہیں ہوتی. کہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی پردے کے ساتھ اور آ کر کہا کہ حضرت میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، آپ مجھے فتویٰ لکھ کر دو. حضرت نے فرمایا کہ میں قرآن کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا. بہت منت سماجت کی، حضرت شبلی ماننے کو تیار نہیں، لکھ کر دینے کو تیار نہیں. تو اس عورت نے جاتے جاتے یوں کہا، حضرت اللہ کا حکم مانے ہیں ورنہ میں اپنے چہرے پر سے کپڑا ہٹا کر بتاتی کہ میں کتنی خوبصورت ہوں. حضرت کو غش آ گیا، بے ہوش ہو کے گر گئے. عورت تو چلی گئی، مریدوں نے پانی چھڑکا، افاقہ ہوا. پوچھا حضرت ایک عورت کے کہنے پر آپ بے ہوش ہو گئے؟ کہا میں اس کے بول پر بے ہوش نہیں ہوا بلکہ مجھے تو بے ہوشی اس پر آئی کہ ایک عورت یوں کہتی ہے کہ مجھ جیسی خوبصورت عورت کے ہوتے ہوئے میرے شوہر کو کیا ضرورت ہے کسی دوسری کو دیکھنے کی. تو اس خوبصورتی کا پیدا کرنے والا اللہ کیا اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اللہ کے بندے اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا یقین اپنے دلوں میں نہ بسائے. میری بہنوں یہ دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے اور اللہ پاک ہے اور اللہ پاک دلوں میں بسا کرتے ہیں. اس لیے دیندار بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے دلوں کو پاک کرو. غیر اللہ کے یقین سے پاک کرو. یہ جتنی شکلیں نظر آ رہی ہیں میری بہنوں، یہ ساری کے ساری کرنے دھرنے میں اللہ کی محتاج ہیں اور اللہ ان میں سے کسی کا محتاج نہیں. اللہ ان میں سے کسی کا محتاج نہیں. قطرے سے لے کر سمندر تک اور کنکر سے لے کر پہاڑ تک اور چوٹی سے لے کر جبرائیل تک میری بہنوں یہ ساری مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور یہ ساری مخلوق نفع اور نقصان کے پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہیں. اور قسم خدا کی یہ ساری مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتی، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کسی کا بھلا نہیں کر سکتی، کسی کا برا نہیں کر سکتی. یہ ہمارے دلوں کا یقین بنے کہ ذرا سی تکلیف آ گئی اور کسی عامل کے پاس چلی گئی، اب اس عامل نے کہہ دیا یہ تو تمہاری بھاوچ کا کام ہے اور یہ تو تمہاری جیٹھانی نے تم کو پلایا ہے. اب دیکھو کیسے کیسے وسوسے اور کیسے کیسے خیالات ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں. جبکہ میری بہنوں ہم سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نفع اور نقصان یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا کوئی تعویذ مجھے نفع نہیں پہنچا سکتی، کسی کا کوئی عمل مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کہ اپنے دلوں کو شرک سے پاک کرو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تو سوال کر تو اللہ سے کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تو مدد مانگ تو اللہ ہی سے مانگ، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں۔ کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم تھی، 9 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا تھا، تو یہ اپنے کپڑوں کے ساتھ کچھ گڑیا چھپاتی تھی اور ان گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی۔ ایک مطلب اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو عائشہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے اولاد نہیں ہے اس لیے میں ان کے ساتھ کھیل لیتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اولاد کے دینے والے تو اللہ ہیں، یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہتے ہیں بغیر اولاد کے رکھتے ہیں۔ تو اولاد کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی کہہ رہے میرے ہاتھ میں نہیں تو کسی ولی کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی دنیا کے بابا کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں میری بہنوں یہ سبق یاد رکھیں، جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو، جب بھی مدد مانگو اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ جتنا کچھ ہے یہ سارا کا سارا اللہ کا غیر ہے، یہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ درخت کا پتا اللہ کے حکم کے بغیر ٹوٹ نہیں سکتا، پرندہ اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنے پر کو نہیں ہلا سکتا۔ تو دنیا کی کوئی کیا طاقت ہے کہ کسی کو کوئی طاقت نفع پہنچا دے، یا دنیا کی کوئی طاقت کی کیا اوقات ہے کہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا دے؟ کہ اپنے دلوں کو اللہ کے غیر سے پاک کرو۔ اور دوسرے نمبر پر میری بہنوں اپنی زندگی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجاؤ۔ ہمارا ہر کام سنو، جاگ کر سنو تو اچھا ہے، کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، اور پیدائش سے لے کر موت تک، اور سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، میرا کھانا، میرا پینا، میرا سونا، میرا لباس، میرے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، ہر ایک کا معاملہ اس طریقے پر ہوگا جس طریقے پر اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، کہ ہماری زندگی ایسے گزرے گی، ایک پاکیزہ زندگی گزرے گی، حیا والی، شرم والی، پردے والی، اللہ کے حکموں کو پوری کرتی ہوئی، کہ ہمارے لیے نمونہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، ہمارے لیے نمونہ یا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، ہمارے لیے نمونہ ہماری امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے۔ کہ اللہ پاک نے عورتوں کو یہ مقام دیا ہے کہ اللہ کے نبی گھبرائے ہوئے آئے، جب پہلی مرتبہ وحی اتری اللہ کے نبی کو جبرائیل نے زور سے دبایا، اور اس دبانے کی وجہ سے اللہ کے نبی کا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا، اور وہ اسی حال میں
اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا زمبلونی زمبلونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنی جان کے جانے کا خطرہ ہے۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو تسلی دے رہی ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھے دلاسا کسی نے دیا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اسلام کو سب سے پہلے قبول کرنے والی عورت، اسلام کے خاطر سب سے پہلے مال لگانے والی عورت، اسلام کے خاطر سب سے پہلے جان دینے والی، کہتے یہ بھی ایک عورت ہے جس کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 80 سال کی بوڑھی عورت ہے اور ایمان لائی، جس کی وجہ سے تکلیف اٹھائی گئی، کبھی ابو جہل مارتا، کبھی ابو لہب مارتا، یہ مارتے بوڑھی عورت کو، وہ بیچاری درد سے چلاتی۔ ابو جہل کہتا سمیہ سمیہ جان چاہتی ہے تو ایمان چھوڑ دے، اور سمیہ یوں کہتی ہے ابو جہل جان لینے کی چیز ہے، ایمان لینے کی چیز نہیں۔ ایک مرتبہ غصے میں آ کر ایک پیر کو ایک اونٹ سے باندھا، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ سے باندھا۔ سامنے بیٹا عمار ہے اور دونوں اونٹوں کو دونوں رخ پر چلایا ہے اور برچھا مارا ہے، جس کی وجہ سے خون کے فوارے چھوٹے ہیں اور بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، اور بچہ سامنے تڑپ رہا ہے کہ میری ماں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور ماں یعنی حضرت سمیہ دنیا سے جاتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے بیٹا عمار تو صبر کر لے، تھوڑی دن کی زندگی کی بات ہے، انشاءاللہ اللہ جنت میں مجھے اور تجھے ساتھ کر دے گی۔ کہ یہ اس زمانے کی عورتوں کا حال تھا کہ اپنی پوری زندگی کو نبی کے طریقے پر ڈالیں، ان کی زندگیاں پڑھیں، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں۔ آج کل کے زمانے کی عورتوں کو اپنا نمونہ نہ بناؤ۔ ہاں یہ ناچنے گانے والیاں ہماری آئیڈیل نہیں ہو سکتی، ان پر بھی لعنت اور ان کے پیچھے چلنے والیوں پر بھی لعنت۔ اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کو بدلو۔ ہر کام میں یہ دیکھو میرے نبی نے مجھے کس طرح زندگی گزارنے کو کہا ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اپنے شوہر علی سے کہہ رہی اے علی میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا گیا کیا بات ہے؟ فرمایا اے علی میں نے زندگی میں کسی نامحرم کو نہیں دیکھا اور کسی نامحرم نے مجھے نہیں دیکھا۔ پردہ اس کو کہتے ہیں، پردہ اس کو کہتے ہیں، اس کو کہ ہماری آنکھیں کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کسی نامحرم کی آنکھیں مجھے نہ دیکھیں۔ صرف پردہ برقع پہن لینے کو نہیں کہتے کہ بازار میں جاوے تو برقع اور محلے میں آوے تو برقع اتر جاوے، کہ محلے میں سبزی والا آیا ہے، اب ہماری ماں بہن گھر سے بغیر پردے کے باہر جا کر سبزی خرید کر لا رہی ہیں، اسے نہیں معلوم کہ میں سبزی نہیں خرید رہی ہوں، اللہ کی ناراضگی کو گھر میں لے کر آ رہی ہوں۔ سوچیں کہ اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں بے پردہ گھر سے نکلنے والی عورت سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی عورت بے پردہ اپنے گھر سے نکلتی ہے جب تک وہ گھر پر واپس نہیں آتی اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ اور ہمارے قاری صاحب فرما رہے تھے کہ اے عورتوں
اللہ نے تم کو یہ عزت دی ہے کہ جب تمہارا انتقال ہو جاتا ہے اور تمہارا جنازہ قبرستان میں لے جایا جاتا ہے اور جب قبرستان میں تمہاری نعش کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایک نہیں 4 آدمی چادر پکڑ کر کھڑے رہتے ہیں اور تمہارے محرم قبر میں اترتے ہیں اور ان محرموں کو تمہاری لاش حوالے کی جاتی ہے اور باقاعدہ پردے کے ساتھ تمہیں قبر میں اتارا جاتا ہے۔ سوچو تو صحیح، جو اللہ تمہیں قبر میں بغیر پردے آنے پسند نہ کرتا ہو، وہ اللہ تمہیں بازاروں میں بغیر پردے کے پھرتے ہوئے دیکھ کر کیسے خوش ہوگا؟ کہ ایک عورت جب اپنے بال بناتی ہے تو بال میں جو کنگھی کرتی ہے اور کنگھی میں جو بال ٹوٹتے ہیں، کہتے اس بال کو بھی حفاظت کے ساتھ رکھ۔ ہاتھوں کے جو ناخن کاٹتی ہو اس ناخن کو بھی حفاظت کے ساتھ رکھ کر اس کو ایسی جگہ لے جا کر دفن کرنا یا اس میں وزن رکھ کر پانی میں ڈبو دینا تاکہ تیرے ٹوٹے ہوئے بال پر اور تیرے ٹوٹے ہوئے ناخن پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ سوچیں آپ، ہماری شریعت تو اتنی پاکیزہ ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورت بے قیمت تھی، اسلام کے آنے سے پہلے عورت کو پیروں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی اور ایسا مقام دیا کہ پیدا ہوئی تو یہ لڑکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو اپنی 2 لڑکی کو پرورش کر کے ان کی تربیت کر کے ان کی اچھی جگہ شادی کر دے، ایسے ماں باپ کے اوپر اللہ نے جنت کو واجب قرار دیا ہے۔ اب یہ بیوی بن گئی۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اللہ ان دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب یہی عورت جب ماں بن گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر تمہاری ماں راضی ہے تو اللہ راضی ہے اور اگر تمہاری ماں ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ یہ مقام دیا عورتوں کا۔ اللہ نے عورتوں کو قیمتی بنایا، اللہ نے عورتوں کو اسلام دے کر قیمتی بنایا۔ اور میری بہنوں، جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس چیز کو چھپایا جاتا ہے، اس چیز کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اسلام میں عورت کو چھپانے کا حکم دیا۔ میں اور آپ اپنے گھروں میں دیکھیں نا، جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو میں اور آپ کیسی حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس کو تجوری میں رکھا جاتا ہے، اس کی چابی بھی اپنے پاس رکھتی ہیں، وہ چابی بھی کوئی بچے کو نہیں دیتی کیونکہ وہ چیز قیمتی ہے، اس کو چھپایا جائے گا۔ جو چیز بے قیمت ہوتی ہے وہ گھر کے دروازے پر پڑی رہتی ہے۔ پیروں میں پہننے کی چپل جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے گھر کے باہر پڑی رہتی ہے۔ اسلام نے عورت کو قیمتی بنایا تھا، اس لیے اسلام نے عورت کو چھپانے کا حکم دیا۔ یہ عورت اپنی قیمت گم ہو گئی اور یہ عورت اپنی قیمت کو بھول گئی اور اس عورت نے اپنے آپ کو چھپانے کے بجائے اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھنا شروع کر دیا کہ دروازے پر بیٹھ کر تور چھیل رہی، دروازے پر بیٹھ کر بھاجی کاٹ رہی۔ ارے میری بہن، اللہ نے تجھے بہت قیمتی بنایا تھا۔ اور آگے فرمایا دیکھو جتنے پھل ہے نا، پھل اللہ نے ہر پھل کے اوپر پردہ چڑھایا ہے اور ہر پھل کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے، اور جو پھل جتنا نازک ہے اس کے اوپر کا کھول اور اس کے اوپر کا پردہ اور اس کے اوپر کا چھلکا اتنا زیادہ سخت ہے۔ کیلا نازک ہے، اس کے اوپر کا چھلکا سخت ہے، ایسے اللہ نے عورت کو صنف نازک بنایا ہے، اس لیے اللہ نے عورت کو سخت پردے میں رکھا ہے۔
یہ تو دنیا نے تم کو اور مجھے بیوقوف بنایا، اور مساوات کا نام لے کر اور آزادی نسواں کا نام لے کر اور عورتوں کی آزادی کا نام لے کر، جو عورت گھر کی ملکہ تھی، جو عورت کو گھر سنبھالنے کو کہا گیا تھا، اس عورت کو لا کر ان لوگوں نے بازار میں کھڑا کر دیا کہ ریسپشن میں عورت بیٹھے گی۔ عجیب بات ہے کہ ایک عورت جو گھر کی چار دیواری میں اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنے بچوں کو دین اور ایمان سکھائے، اپنے بچوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کے آداب سکھائے، وہ عورت بیکورڈ ہے، وہ عورت دقیانوس ہے، وہ عورت کی لائف بیکار ہے۔ اور ایک عورت ایئر ہوسٹس بن کر ایروپلین کے اندر بیٹھ کر 450 آدمیوں کی ننگی نگاہوں کا مقابلہ کرے اور سارے کے سارے کھا جانے کی نیت سے اس کو دیکھے اور یہ سب کو اسمائل کرتی ہوئی ان کی خدمت کرے، یہ ترقی یافتہ عورت ہے؟ یہ معاشرت ہے ہماری کہ جس کی عزت کے ساتھ 450 لوگ کھیل کریں، وہ عورت عزت والی، اور جو عورت اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کی تربیت کرے اور اپنے آنے والی نسل کو سنبھالے، اس کو آپ بیکورڈ کہتے ہو؟ پورے معاشرت کا جنازہ نکال دیا۔ ہمارا معاشرہ تو اتنا پاک تھا کہ رات کو 12 بجے قرآن کی آیت اتری ہے اور فجر کی نماز میں مسجد میں آنے والی ایک عورت بے پردہ نہیں تھی۔ اس لیے اللہ کے واسطے میری بہنوں، شریعت کو سمجھو، اللہ کے احکامات کو سمجھو، پیارے نبی کی زندگی جو پاکیزہ زندگی، اس کو سمجھو۔ دنیا کے بیوقوف لوگوں کے کہنے کے چکر میں مت آؤ، یہ تمہیں بھی برباد کرنا چاہتے ہیں، تمہاری اولادوں کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں، تمہاری نسلوں میں سے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جو ماں اللہ اللہ کہنے والی ہوتی ہے، اس ماں کا بچہ ماں کے پیٹ سے اللہ کا نام سیکھ کر آتا ہے، اور جو ماں گالیاں دینے والی ہوتی ہے، اس ماں کا بچہ ماں کے پیٹ سے گالیاں سیکھ کر آتا ہے۔ دنیا میں جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں میری بہنوں، ان تمام کو ولایت کے مقام پر پہنچانے والی ان کی مائیں۔ خواجہ فرید الدین نرشکر رحمت اللہ نے روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھ رہے، اور انہوں نے ایک مرتبہ اپنی اماں سے کہا، اماں میں روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ اماں نے کہا، بیٹا اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ پوچھا، اماں اس میں کیا آپ کا حصہ؟ فرمایا، ہاں بیٹا، جب تم چھوٹے تھے میں تم کو دودھ پلانے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دودھ پلاتی تھی۔ میں نے جب بھی تمہیں دودھ پلایا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دودھ پلایا، میں نے جب بھی تمہارے لیے کھانا تیار کیا، وضو کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا پکایا ہے، اس کا یہ اثر ہے کہ آج تم ولایت کے مقام پر پہنچے ہو۔ اسی لیے تو کسی نے کہا، جب ماں خدیجہ ہوتی ہے تو بیٹی فاطمہ ہوتی ہے، اور جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹے حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں۔ میری بہنوں، ماں کی زندگیوں کا اثر بچوں کی زندگیوں پہ پڑتا ہے۔ جو ماں سر پر دوپٹہ نہ اوڑھتی ہو، اس ماں کی بچی سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بچی بڑی ہو کر اپنے سر کو ڈھانکے گی؟ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم پر ہے، ہم شریعت کے احکام کو سمجھیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ہماری اولادوں کی ہم تربیت کریں، ہمارے گھروں کے ماحول کو بنانے کی فکر کریں۔ میری بہن، اللہ پاک نے تمہارے اندر یہ صفت رکھی ہے، تم جس چیز کو دل پہ لے لیتی ہو اللہ اس چیز کو کر دیتے ہیں۔ دیکھو نا، صبح میں اٹھ کر تمہاری فکر ہوتی ہے گھر والوں کو چائے ناشتہ نصیب ہو جائے، گھر کی کام والی کو بھی چائے کی پیالی مل جاتی۔
ظہر سے پہلے تمہاری فکر ہوتی ہے دوپہر کا کھانا بن جائیں، کپڑے دھل جائیں، برتن دھل جائیں، گھر صاف ستھرا ہو جائیں۔ بتاؤ اللہ تمہیں طاقت دیتا نہیں دیتا؟ جس طرح گھر کی ظاہری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، ایسے گھر کی باطنی ذمہ داری، ہمارے گھروں میں جو بے دینی ہے، ہمارے گھروں میں جو بے حیائی ہے، ہمارے گھروں میں جو بے شرمی ہے، اس کو دور کرنے کی ذمہ دار بھی تم ہو۔ مرد تو باہر کے کام کے ذمہ دار ہیں، وہ کما کر لا کر دیں گے، وہ سودا سلف لا کر دیں گے، لیکن گھر کے اندر کی بیماریاں اور گھر کے اندر کی بے حیائیاں اور گھر کے اندر کی بے شرمیاں آج جو پنپ رہی ہیں، اس کی ذمہ دار صرف عورت ہے۔ آپ مانو نہ مانو کہ عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر ہم اپنے بچے اور بچیوں کا جب لباس خریدتے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ کیا کبھی سوچا کہ جو لباس پہنا کر میں اپنے بچوں کو پہنا کر خوش ہو رہی ہوں، کیا یہ لباس پہنا کر میرے اللہ اور میرے اللہ کے رسول خوش ہو رہے ہیں؟ کہ میری بچی کو پہنایا جانے والا بغیر آستین کا لباس، اس کو کل قیامت کے دن جہنم کے تارکھول کا لباس پہنایا جائے گا۔ اپنے بچوں کو بچپن سے یہود و نصارہ کے طریقے پر پالنے والیوں، تمہیں کیا امید ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر پیارے نبی کی سنتوں کو گلے سے لگائیں گے؟ یاد رکھنا، جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ گیہوں کو بونے کے بعد چاول نہیں نکلا کرتے، اور چاول کو بونے کے بعد گیہوں نہیں نکلا کرتے۔ اس لیے میری بہنوں، ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ اسی لیے مولانا سید احمد خان صاحب فرمایا کرتے تھے، ایک مرد کا بننا فرد کا بننا ہے، اور ایک عورت کا بننا نسل کا بننا ہے۔ جب مرد بنتا ہے تو فرد بنتا ہے، لیکن جب ایک عورت اپنی زندگی کو بدلتی ہے تو وہ صرف عورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اکھی نسل ہوتی ہے، پوری نسل ہوتی ہے۔ کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 16 سال کی عمر میں گھر سے نکلے ہیں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، اور نکلتے نکلتے ماں کہہ رہی ہے بیٹا جھوٹ مت بولنا چاہے جان چلی جائے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا پورے قافلے کو، ان کو بھی پکڑا، پوچھا بیٹا مال کہاں رکھا ہے؟ کہا یہ آستین کے اندر میری امی نے سیا ہے۔ آستین کو ادھیڑا گیا، اس میں سے اشرفیاں گری، ڈاکوؤں کو تعجب ہوا اتنا حفاظت سے رکھا ہوا مال اس بچے نے ہمیں کیوں بتا دیا؟ اس کو لے کر اپنے سردار کے پاس گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بیٹا یہ مال تو بہت زیادہ ہیں، اور اس مال کو تو تمہاری امی نے بہت حفاظت سے سیا تھا، یہ ہمیں کیوں بتا دیا؟ تو اس 16 سال کے یا 14 سال کے حضرت القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ میری امی نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا چاہے تیری جان چلی جائے۔ وہ ڈاکو کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ ڈاکو کا سردار کہنے لگا کاش 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 تیرے جیسی ماں مجھے ملی ہوتی تو میں بھی اللہ کا ولی بنتا، ڈاکو نہیں بنتا۔ اس لیے اللہ کے واسطے میری بہنوں اپنی نسلوں کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کو وقت دو، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو، اپنے بچوں کو اللہ والوں کے واقعات سناؤ، اپنے بچوں کو حدیثیں سناؤ، اپنے بچوں کو دعائیں یاد کراؤ، اپنے بچوں کو سنتیں سکھاؤ۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مرد اپنے موبائل پر، عورت اپنے موبائل پر، بچے اپنے موبائل پر، رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹتی ہیں، مرد اپنے موبائل پر ہوتا ہے، عورت اپنے موبائل پر ہوتی ہیں، وہاں بھی بات کرنے کی فرصت نہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کی فرصت نہیں۔ ہماری زندگیاں اتنی سیلفش ہو گئی کہ ایک بچے نے اسکول کے اندر مضمون لکھا، اور مضمون کے اندر ایک بڑا عجیب جملہ لکھا، یوں کہا کاش
میں اسمارٹ موبائل ہوتا تاکہ میرے ماں باپ مجھے کچھ وقت دے دیتے. آج ہماری اولادیں ترس رہی ہیں, ہماری اولادیں تربیت کے لیے ترس رہی ہیں. اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, اپنی اولادوں کی حفاظت کرو, اپنی نسلوں کی حفاظت کرو. اس کے لیے اس زمانے میں آسان راستہ میری بہنوں گھروں کی تعلیم ہے. اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم کرو. پورے علاقے میں ہم نے دیکھا گھروں کی تعلیم کا کوئی تعداد نہیں. جبکہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جن راستوں سے تمہارے گھروں میں بے دینی آ رہی, جن راستوں سے تمہارے گھروں میں بے حیائی آ رہی, جن راستوں سے تمہارے گھروں میں بے شرمیاں آ رہی, قسم خدا کی ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے اللہ نے گھر کی تعلیم والا عمل دیا ہے. جیسے بارش کے موسم میں محلے کا کیچڑ ہمارے گھروں میں نہ آوے, اس کے لیے ہم اپنے دروازے پر ٹاٹ بچھاتی ہیں, اپنے دروازے پر کپڑا بچھاتی ہیں, اپنے دروازے پر پیر پوچھنے کا بچھاتی ہیں تاکہ محلے کی کیچڑ ہمارے گھروں میں نہیں آئے. اسی طرح میری بہنوں, محلے کی بے دینی, محلے کی بے حیائی, محلے کی بے شرمی ہمارے گھروں میں سے آنے سے روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے اور دعوت کے کام کے ذریعے سے یہ گھر کی تعلیم کا عمل دیا ہے. اس تعلیم کو ہم اپنے گھروں میں کریں گے, قسم خدا کی ہماری بھی حفاظت ہے, ہماری اولادوں کی بھی حفاظت ہے, ہمارے گھر کے مردوں کی بھی حفاظت ہے. ہم سب کا یقین بنے گا کرنے والی ذات اللہ کی ہے, نفع اور نقصان کے مالک اللہ ہے, عزت اور ذلت کے مالک اللہ ہے, موت اور حیات کے مالک اللہ ہے, بیماری اور صحت کے مالک اللہ. چھوٹے چھوٹے بچوں کا یقین بنے گا کہ میوات میں ایک جماعت گئی, ایک 8 سال کا بچہ دعوت دینے کے لیے آیا. امیر صاحب نے پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ اس نے کہا ابا تو جماعت میں گئے ہیں. امیر صاحب نے اس بچے کا امتحان لیا کہ بیٹا تمہارے ابا جماعت میں گئے ہیں تو تمہیں کون کھلاتا ہے؟ تو بچہ کہنے لگا امیر صاحب ابا جماعت میں گئے, علامیہ جماعت میں نہیں گئے. ہمارے ایک ساتھی نے اپنی بیوی کو کہا میں جماعت میں جا رہا ہوں, تجھے کتنا خرچہ دے کر جاؤں؟ اس بیوی نے کہا میری جتنی زندگی باقی ہے اتنا خرچہ دے دو. اس نے کہا اللہ کی بندی تیری زندگی کا مالک تو اللہ ہے, زندگی کا دینے والا تو اللہ ہے. اس عورت نے کہا جو اللہ زندگی دے گا وہی اللہ خرچہ دے گا, تم اپنا کام کرو. ایک ساتھی اللہ کے راستے میں گیا, اس کی بیوی روٹی بنا رہی تھی, پڑوسن آ کر بیٹھ گئی اور باتوں باتوں میں کہنے لگی تیرا شوہر تو اللہ کے راستے میں چلا گیا, تیرا شوہر تو جماعت میں چلا گیا, اب تجھے روٹی کون کھلائے گا؟ وہ عورت یوں کہنے لگی بہن روزانہ روٹی میں بناتی تھی, شام کو آنے کے بعد میرے شوہر اس روٹی کو کھاتا تھا, میں تو دیکھ رہی ہوں روٹی کا کھانے والا جماعت میں گیا ہے, روٹی کھلانے والا جماعت میں نہیں گیا. یہ ماحول بنتا ہے گھروں کا اور یہ مزاج بنتا ہے گھر والوں کا. اسی اللہ کے واسطے ایک تو اپنے گھروں میں تعلیم کا اہتمام کرو, دوسری بات میری بہنوں اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو. دیکھو ایک بات سمجھو, تم دنیا کی محنت کے لیے جدائیاں برداشت کرتی ہو, دنیا کی محنت کے لیے قربانیاں برداشت کرتی ہو, دنیا کی محنت کے لیے اپنے مرد کو اپنے سے جدا کرتی ہو. دنیا کے خاطر تمہارے مرد محنت کرتے ہیں, تمہارے گھروں میں دنیا آتی ہے, تمہارا کچا مکان پکا بن جاتا, تمہارے بدن پر اچھے سے اچھے کپڑے آ جاتے, تمہارے دسترخوان پر اچھے سے اچھے کھانے آ جاتے, تمہارے دروازے پر 2 پہیے اور 4 پہیے کی سواریاں کھڑی ہو جاتی. جب تمہارے مرد دنیا کی محنت کرتے ہیں تو دنیا تمہارے گھروں میں آتی ہے. اگر تم ان کو اللہ کے دین کی محنت پر ڈالو گی اور اللہ کے دین کی محنت پر لگاؤ گی اور اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجو گی
تو اللہ کا دین تمہارے گھروں میں آئے گا، اللہ کا دین تمہارے گھروں میں آئے گا، وہ دین تمہارے گھروں میں امن، چین، سکون، اطمینان کو لے کر آئے گا، وہ دین تمہارے گھروں میں محبتیں لے کر آئے گا، وہ دین تمہارے گھروں میں آپس کا جوڑ لے کر آئے گا، ساس اور بہو میں جوڑ ہوگا، دیورانی جٹانی میں جوڑ ہوگا، بھابھی اور ننند میں جوڑ ہوگا، ہم سب ایک محبت کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے۔ اس کے لیے میری بہنوں اللہ کے راستے میں ہم خود بھی نکلیں، اپنے گھر کے مردوں کو بھی نکالیں۔ اللہ جزائے خیر دے، اس زمانے میں دعوت کا کام الحمدللہ سارے عالم میں چل رہا، ملکوں میں جماعتیں جاری اور ملکوں میں ہماری مستورات جاری۔ ہمارا مستورات کے ساتھ سفر تھا، بمبئی سے نیروبی کے اندر جو فلائٹ میں ہم بیٹھے، اس فلائٹ کے اندر 3 جماعتیں مستورات کی تھی، ایک پربھنی کی، ایک کیرلا کی اور ایک گجرات کی، 17 مرد اور 17 مستورات۔ اللہ نے کیا دن دکھایا کہ ہندوستان کی عورتیں افریقہ میں جا کر افریقن عورتوں کو ایمان کی بات سمجھا رہی، ہندوستان کی عورتیں جاپان میں جا کر جاپان کی عورتوں کو اللہ کے دین کی بات سمجھا رہی۔ تو مردوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے عورتوں کو بھی کام میں لگایا، اور جیسے میں نے شروع میں کہا والمؤمنون والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ ایک دوسرے کی مددگار ہیں، یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے میں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکنے میں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے میں، ویؤتون الزکاۃ، زکات کو ادا کرنے میں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں۔ یہ 5 کام میری بہنوں مردوں کے بھی ہیں، عورتوں کے بھی ہیں۔ نیکی کا حکم مرد بھی کریں گے، عورتیں بھی کریں گی، نیکی کا برائی سے روکنا مرد بھی کریں گے، عورتیں بھی کریں گی، مرد مردوں میں کریں گے، عورتیں عورتوں میں کریں گی۔ جس طرح مرد اس امت میں ذمہ دار، اس طرح عورتیں بھی اس امت کی ذمہ دار ہیں۔ اور اسلام کے اندر سب سے پہلی جماعت جو نکلی، اس جماعت کے اندر 5 مستورات تھی، اور اس امت کی اور اس دین کی دوسری جماعت جو نکلی اس کے اندر 17 مستورات تھی۔ اسلام کی جو سب سے پہلی 2 جماعتیں حبشہ گئی ہیں، اور وہ دونوں جماعتیں مستورات کی جماعت۔ یہ ہمارے پاس دلیل ہے، ہمیں فتوے کی ضرورت نہیں ہے کہ فتویٰ کیا کہتا ہے، جماعت میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے۔ ہم تو سیرت دیکھیں گے، اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ کے نبی جب بھی غزوے میں گئے اور جب بھی اللہ کے راستے میں گئے، اپنی بیویوں میں سے چٹھی ڈال کر اپنے ساتھ لے گئے۔ غزوے بنی مریسہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی کے ساتھ جماعت میں گئی ہے۔ صلح حدیبیہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ جماعت میں گئی ہے، اور ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینے کی ایک عورت ہے، وہ یوں کہتی ہے کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ 7 مرتبہ جماعت میں گئی۔ اس کے لیے ایک تو نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ ہمارے گھر کے مردوں کو، ابھی یہاں ماشاءاللہ اجتماع چل رہا ہے اور آج سے ہی جماعتیں جا رہی ہیں، اپنے گھر کے مردوں کو تیار کر کے اللہ کے راستے میں روانہ کریں، اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی نیتیں کریں۔ جن بہنوں نے ابھی تک 3 دن نہیں لگائے وہ 3 دن لگاویں، جن کے 3 دن لگے وہ عشرے پر آویں، جو عشرے والی ہیں وہ چلے میں آوے، رمضان سے پہلے رمضان کے بعد آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر کے مذاکرہ کر کے ایک پرچہ تیار کریں۔ ایک تو مردوں کا 40 دن کا، 4 مہینے کا، مردوں کے 3 دن کے نام آپ نہ بھیجیں، آپ تو مردوں کے چلے اور 4 مہینے کے نام بھیجیں، اور اپنی ذات کے اعتبار سے مستورات کا پرچہ تیار کریں۔ ایک کالم میں 3 دن والی بہنیں، ایک کالم میں 10 دن والی بہنیں، ایک کالم میں 40 دن والی بہنیں، یہ تمام بہنیں بیٹھ کر تھوڑا سا مذاکرہ کر لیں۔ جو بہنیں عشرہ چلہ لگائی ہوئی ہیں ہم ان سے کہہ رہے ہیں آپ نے آس پاس میں جو 4 5 6 بہنیں ہیں ان کو لے کر بیٹھیں، چھوٹے چھوٹے حلقے بنا لیں، ایک کاپی اور ایک بال پین لے لے اور اچھے سے محبت سے نام لکھ کر آپس میں مذاکرہ کر لیں۔ 15 منٹ آپ آپس میں اختلاط کر لیں، انشاءاللہ اس کے بعد دعا کرائیں۔